السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوگے۔ اس ویڈیو میں بریفلی آپ لوگوں کو پیسٹل انالیسس کا ایک اوور ویو دوں گا، اور اس کے بعد جب ہم سوال کریں گے تو ہم اس کانسیپٹ کو اپنے مزید پالش کریں گے۔ ایک بریف اوور ویو لیتے ہیں کہ پیسٹل ہے کیا۔ پیسٹل انالیسس از اے اسٹریٹجک فریم ورک used to evaluate the external environment of a business۔ یعنی کہ پیسٹل انالیسس سے آپ ایک بزنس کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو ایویلویٹ کرتے ہو۔ انٹرنل اور ایکسٹرنل میں کیا فرق ہے؟ انٹرنل از ود ان دا بزنس، ایکسٹرنل از آؤٹ سائڈ دا بزنس، یعنی اس کی سراؤنڈنگس کی بات ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک کمپنی ایک ملک میں آپریٹ کرتی ہے تو اس ملک کے حالات، اس ملک کے رہنے والے لوگ کیا چیز پسند کرتے ہیں، کیا چیز پسند نہیں کرتے، ان ساری باتوں کی وجہ سے کمپنی کے پروڈکٹ پر بڑا امپیکٹ پڑے گا۔ It seeks to identify the main factors in the macro environment which will affect an organization's performance. Pestle analysis breaks the environmental factors into 6 segments which are as follows. Pestle analysis میں ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو 6 حصوں میں بانٹتا ہوں۔ پہلے ان 6 حصوں کے ہم نام پڑھ لیتے ہیں۔ پولیٹیکل فیکٹرز، اکنامک فیکٹرز، سوشل فیکٹرز، ٹیکنالوجیکل فیکٹرز، انوائرمنٹل فیکٹرز، لیگل فیکٹرز۔ یہ وہ 6 فیکٹرز ہیں کہ جس پہ پیسٹل انالیسس بیس کرتا ہے، PESTEL۔ اب ایک ایک کر ہم سارے فیکٹرز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پولیٹیکل فیکٹرز، اسٹیبلٹی آف دی پولیٹیکل سسٹم ان پرٹیکولر کنٹریز، ریگولیشنز اینڈ کنٹرول ان دا انڈسٹری، ڈز گورنمنٹ پالیسی انکریج فرمز ٹو انکریز کیپیسٹی اینڈ انسینٹیو بینگ آفرڈ ٹو لوکیٹ ان اے پرٹیکولر ایریا۔ پولیٹیکل فیکٹرز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ملک، شہر یا جگہ کے حالات کیسے ہیں جہاں پر میں اپنی کمپنی چلا رہا ہوں گا۔ اگر وہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے تو شاید بزنس کے لیے ایک فیوریبل کنڈیشن ہے۔ اگر حالات خراب رہتے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، تو وہ جگہ میرے بزنس کے لیے اتنی بہتر نہیں ہوگی۔ پھر ریگولیشنز اینڈ کنٹرولز ان دا انڈسٹری، یعنی کہ کیا گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ریگولیشنز ہیں، کسی قسم کی، کیا گورنمنٹ جو ہے وہ انسینٹیوز دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل لیٹ سے کہ کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے، اور اگر وہاں پر آپ اپنی فیکٹری اسٹیبلش کر اور چیزوں کی ایکسپورٹ کرتے ہو تو آپ کو جو ہے وہ ٹیکسز وغیرہ میں انسینٹیو ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے۔ تو پولیٹیکل فیکٹرز میں اس طرح کی ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں اکنامک فیکٹرز، ریٹس آف انفلیشن، ریٹ آف گروتھ ان دا اکنامی، انٹرسٹ ریٹس۔ اگر مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، ریٹ آف انفلیشن زیادہ ہوگا تو لگژری گڈس کو بیچنا مشکل ہو جائے گا۔ ریٹ آف گروتھ ان دا اکنامی، اگر اکنامی گرو ہو رہی ہوگی، لوگوں کی ارننگز اچھی ہوں گی، لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ خرچ بھی زیادہ کریں گے۔ انٹرسٹ ریٹس، اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوں گے تو لوگ ڈپازٹس کرنا بینک میں پریفر کریں گے اور انٹرسٹ کمانا پریفر کریں گے۔ اگر انٹرسٹ ریٹس بالکل کم ہوں گے تو لوگ بینک سے لون لے کر اور چیزیں پرچیز کرنا شروع کریں گے، یعنی کہ پرچیزنگ سائیکل انکریز ہوگی۔ ایکسچینج ریٹس، اگر آپ کسی فورن کنٹری میں انویسٹ کر رہے ہو تو ایکسچینج ریٹ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے، اور ایکسچینج ریٹس میں آپ یہ دیکھتے ہو کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے، یا کوئی لیٹ سے آپ کوئی فنش گڈ بنا رہے ہو جس میں کوئی را مٹیریل لگتا ہے جو باہر سے آتا ہے، لیکن ایکسچینج ریٹ بہت زیادہ ہے، تو آپ کو وہ را مٹیریل مہنگا پڑ سکتا ہے، آپ کی پروڈکشن زیادہ مہنگی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ فنش گڈ بیچنے جاؤ گے تو آپ کی کاسٹ زیادہ ہوگی اور آپ بیچو گے بھی زیادہ ہے۔ اگلا ہے سوشل فیکٹرز، انفلوئنس آف ریلیجن اینڈ ریلیجیس ایٹیٹیوڈز ان سوسائٹی، ریلیٹو پروپورشن آف ڈفرینٹ ایج گروپس ان سوسائٹی، پیٹرن آف ورک اینڈ لیجر سچ ایز دا لینتھ آف دی ورکنگ ویک۔ انفلوئنس آف ریلیجن اینڈ ریلیجیس ایٹیٹیوڈز ان سوسائٹی، آبویسلی ایک اگر مسلم ملک ہے تو ادھر جو ہے وہ شراب کی اگر آپ انڈسٹری لگا رہے ہو یا ایک کمپنی کھول رہے ہو تو وہ نہیں چلے گی۔ ریزن بینگ کہ اسلام میں یا ریلیجن میں وہ چیز، جو اسلام کا ریلیجن ہے اس میں وہ چیز منع ہے، یا اس کی بہت کم ڈیمانڈ ہوگی، جو نان مسلمز ہوں گے وہ اس کو کنزیوم کر رہے ہوں گے۔ تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ریلیجیسلی یا ریلیجن کا کیا امپیکٹ آئے گا آپ کی اسپیسیفک کمپنی پر۔ ریلیٹو پروپورشن آف ڈفرینٹ ایج گروپس ان سوسائٹی، ایک سوسائٹی ہے جہاں پر لیٹ سے ایک رینڈم ایگزامپل لیتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ جنرلی جو پاپولیشن ہے 80-90% پاپولیشن جو ہے وہ 50 ایئرز ابو کی ہے،
تو وہاں پر آپ اس طرح کی انڈسٹری اوپن نہیں کر سکتے ہو جو بچوں کے لیے کوئی چیز بناتی ہو. فار ایگزامپل بچوں کے کسی قسم کے کھلونے وغیرہ بنانے کی کوئی انڈسٹری آپ لگاؤ گے وہ اتنی نہیں چلے گی. ایک رینڈم ایگزامپل دی میں نے, ویسے ایسا ہونا بڑا پاسبل نہیں ہے, لیکن لیٹ سے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ جو رہتے ہیں وہ جنرلی 50 پلس 40 پلس کے رہتے ہیں. پیٹرن آف ورک اینڈ لیجر سچ ایز دا لینتھ آف دی ورکنگ ویک. ہر ملک میں کام کرنے کا اور آرام کرنے کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. فار ایگزامپل لیٹ سے بہت ساری جگہ پر فرائیڈے آف ہوتا ہے, بہت ساری جگہ پر سنڈے آف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ایک مثال آپ لے لو کہ لیٹ سے آپ جو ہے نا وہ فرائیڈے کو 1:30 بجے جب مسلم کنٹریز میں جمعے کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد آپ بریانی بیچنا شروع کرو, خوب بکے گی. یہی بریانی آپ کسی اور ملک میں بیچو جو نان مسلم ملک ہے, اور 1:30 بجے کی تپتی ہوئی دھوپ میں آپ روڈ پر جو ہے وہ بریانی کی تھال لے کر کھڑے ہو جاؤ, دیگ لے کے کھڑے ہو جاؤ, شاید نہیں بکے گی. کیوں؟ کیونکہ ان ملکس کا ایسا پیٹرن ہے, ان کے کلچر کا بھی اس پہ امپیکٹ ہے, لیکن اس کا ایسا پیٹرن ہے کہ اس وقت جو ہوتے ہیں لوگ وہ جنرلی ایک پریفرنس کرتے ہیں اس چیز کے لیے. اسی طرح سے لیجر کا بھی ہر جگہ کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. کسی جگہ پر کوئی اسپیسیفک ایکٹیویٹی بہت پاپولر ہوتی ہے, کسی جگہ وہ ایکٹیویٹی بالکل پاپولر نہیں ہوتی ہے. فار ایگزامپل لیٹ سے اگر میں یہاں پر پاکستان میں بیس بال کے اسٹیڈیمز بناؤں تو شاید وہ اتنے زیادہ پاپولر نہیں ہیں جتنے وہ امریکن کنٹریز میں پاپولر ہیں. لائک وائز یہاں پر کرکٹ یا فٹ بال کا ایک جو ہے وہ رجحان زیادہ ہے, اور اگر میں کرکٹ کے بہت سارے اسٹیڈیمز امریکہ میں بناؤں تو شاید ہاں لوگ کھیلیں گے, لیکن یہ کہ وہ والا آپ کو جو ہے نا ان پٹ نہیں ملے گا. یعنی کہ ہر جگہ کے الگ الگ کچھ فیکٹرز آپ کو اکاؤنٹ فار کرنے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کیا پریفر کرتے ہیں. ٹیکنالوجیکل فیکٹرز, ریٹ آف ٹیکنالوجیکل چینج, ٹیکنالوجی اویلیبل ٹو این آرگنائزیشن اینڈ اٹس کمپیٹیٹرز. اچھا جی, ٹیکنالوجیکل فیکٹرز میں کیا ہے کہ کچھ ملک جو ہوتے ہیں اس میں ٹیکنالوجی بہت زیادہ آگے ہوتی ہے, کچھ ملک میں ٹیکنالوجی بہت کم ہوتی ہے, پیچھے ہوتی ہے. اس سے بھی آپ کی آرگنائزیشن پر امپیکٹ پڑتا ہے. مثال کے طور پر کچھ ملک میں کرپٹو کرنسی کی اجازت ہے, کچھ ملک میں کرپٹو کرنسی جو ہے وہ اللیگل ہے. تو جہاں پہ لیگل ہے وہاں پر شاید آپ کا بزنس, اگر کوئی ایسا بزنس ہے جس میں ٹرانزیکشن جو ہے وہ آن لائن کرنی ہے یا پیمنٹس آن لائن کرنی ہے, تو وہ زیادہ چلے گا. یا کسی بھی اور طرح سے جو ہے وہ اگر ایک ملک میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہے, ایک کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جہاں پہ ٹیکنالوجی کم ہے, تو وہاں پر یہ چیلنجز فیس آئیں گے. آپ کو یہ بھی کنسیڈر کرنا ہوگا کہ جس ملک میں آپ انویسٹ کر رہے ہو وہاں پہ ٹیکنالوجیکل فیکٹرز کیا ہیں. انوائرمنٹل فیکٹرز, ویدر, کلائمیٹ چینج اینڈ جنرل موو ٹورڈز انوائرمنٹلی فرینڈلی پروڈکٹس. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ انڈسٹری سیٹ کر رہے ہو وہاں کا ویدر کیسا ہے, موسم کیسا ہے, کلائمیٹ کس طرح سے چینج ہوتا ہے. اگر میں کسی ایسے ملک میں آپریٹ کر رہا ہوں جہاں برف گرتی ہی نہیں ہے تو وہاں پر میں جو ہے وہ جو سردیوں کے لیے کپڑے استعمال ہوتے ہیں وہ شاید نہ بیچ پاؤں, اگر لیٹ سے 12 مہینے دھوپ ہی ہوتی ہے اور گرمی ہی ہوتی ہے. جنرل موو ٹورڈز انوائرمنٹلی فرینڈلی پروڈکٹس, اگر لوگوں میں اویئرنیس اس بات کی آ رہی ہے, ایک ایجوکیٹڈ اور اچھی سوسائٹی ہے, ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے جس کو یہ اویئرنیس ہے کہ یار مجھے جو ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کو پلوٹ نہیں کرنا, تو وہاں پر جس طرح سے آج کل ہو رہا ہے کہ پلاسٹک بیگس کو ہم لوگ پیپر بیگ سے یا جو کپڑے کے بنے ہوئے بیگز ہوتے ہیں اسے ریپلیس کر رہے ہیں, تو اس کو لوگ اچھا سمجھیں گے اور اس کو بھی آپ کو کیٹر کرنا ہوگا, اکاؤنٹ فار کرنا ہوگا اپنی ڈیسیشن میکنگ میں. لیگل فیکٹرز, امپلائمنٹ لا, کنزیومر لا, کمپٹیشن لا, ہیلتھ اینڈ سیفٹی لا. ہر ملک کے مختلف طرح کے لا ہوتے ہیں, کہیں پہ لا بہت لینینٹ ہوتا ہے, کہیں پہ لا بہت اسٹرکٹ ہوتا ہے. تو مختلف لاز بھی آپ نے دیکھنے ہوں گے جب آپ اپنی کمپنی کو سیٹ اپ کر رہے ہوں گے, کیونکہ وہ ہے تو ایکسٹرنل گورنمنٹ نے بنائے ہیں لیکن وہ آپ کی کمپنی کو امپیکٹ کریں گے. تو یہ تھا پیسٹل انالیسس کا ایک اوور ویو جس میں میں نے آپ کو پیسٹل انالیسس کے سارے کمپوننٹس بریفلی سمجھائے. مزید جب ہم سوال کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ہم ڈیٹیل میں ان چیزوں کو دیکھیں گے. بہت شکریہ.